بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اب یوسف علیہ السلام 3 تک دن کنویں میں رہے، ادھر وہ کنویں میں رہے۔ یعقوب علیہ السلام کا صرف ایک ہی کام تھا، رونا رونا، صرف رونا۔ کہتے ہیں فراق اور جدائی موت سے زیادہ خطرناک ہے، مرنے والے پر صبر ہو جاتا ہے، جدا ہونے والے پر صبر نہیں ہوتا۔ صرف روتے تھے۔ ادھر بھائی روزانہ چکر لگاتے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر مالک ابن زارع نام کا ایک شخص تھا، مصر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا غلام مجھے ملا خوبصورت، کہ جس کی وجہ سے آسمان سے مجھ پر سچے موتی اور سونے کی برسات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس غلام کو، یعنی جو خواب میں دیکھا تھا، ڈھونڈنے کے لیے یہ اردن میں سال میں 2 بار چکر لگتا تھا۔ پہلے یہ جس دن خواب دیکھا اسی دن چلا آیا، بچپن میں ہی چلا آیا۔ تو بچپن میں چلا آیا تو گھیب سے آواز آئی، ابھی جس کو تو نے خواب میں دیکھا ہے ملنے میں 50 سال باقی ہے۔ پھر بھی وہ سال میں 2 بار آتا تھا کہ اب ملے گا جس سے میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے شہزادے یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ تو اب وہ آ رہا تھا سفر سے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے۔ تو قافلے والوں نے کہا، بھائی مالک، وہ قافلے کا سردار تھا، کہ پانی کا انتظام کرو، پانی لاؤ۔ کہ اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کے ارد گرد پرندے منڈلا رہے ہیں۔ وہ پرندے نہیں تھے، فرشتے تھے، پرندوں کی شکل میں طواف کر رہے تھے۔ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، اس کنویں کا۔ تو یہ سمجھا کہ یہ پرندے اصل میں جو لوگ اس زمانے میں جنگل میں سفر کرتے تھے، تو پانی کہاں ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ جہاں پرندے اتارتے اور اڑتے نظر آتے تھے تو سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہے۔ تو پرندوں کو دیکھا تو سمجھا وہاں پانی ہے، چلو لیتے ہیں۔ اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا گسرا۔ دونوں بڑے ایک دوسرے کے ہمراز تھے، تو لے کر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے ڈول ڈالی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب باہر جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ ڈول میں بیٹھ جائیے، بالٹی میں آپ بیٹھ جائیے۔ ان کو سوار کر دیا اور کان میں کہا، ایک دن آپ آئینہ دیکھ رہے تھے، یہ حضرات امام غزالی نے لکھا ہے کہ آپ ایک بار آئینہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے آئینہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں کتنا خوبصورت ہوں، اگر میں غلام ہوتا تو پوری دنیا کی دولت بھی مجھے خرید نہیں سکتی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کان میں کہا، آپ نے اپنی قیمت خود لگائی نا، کہ میں کتنا قیمتی ہوں، اب باہر جا کر دیکھیں آپ کی قیمت کیا ہے۔ جیسے ہی ڈول باہر آئی تو مالک بن زارع نے کہا، گسرا، یہ تو وہی ہے، یہ وہی غلام ہے جس کے لیے ہم 50 سال سے سال میں 2 بار سفر کرتے تھے، مارے پھرتے تھے۔ یہ لے گئے اور لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا۔ روزانہ کی طرح بھائی لوگ آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ کنویں میں تو کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ قافلوں والوں کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارا ایک بھگا ہوا غلام ہے۔ بھائیوں کا لہجہ دیکھیے، ہمارا بھگا ہوا غلام ہے، وہ بھاگ کر کے آیا ہے، تم لوگوں نے چھپایا ہے، دو ہمیں، دے دو ہمارا وہ غلام، ورنہ ہم اتنا چلائیں گے، اتنا چیخیں گے کہ تم سب مر جاؤ گے، ورنہ تمہارے کان پھٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا، بھائی ہم نے کوئی چرایا نہیں ہے آپ کا غلام، وہ ہمیں نظر آیا تو ہم نے اٹھا لیا، یہ لے لو تمہارا غلام۔ کہاں دیکھو اس میں عیب ہے، یہ بھگوڑا ہے، مذلہ، استغفر اللہ، میں صرف نقل کر رہا ہوں ان باتوں کو، ان عیبوں کے ساتھ اگر تم اس کو خریدنا چاہو تو ہم تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مالک بن زارع جب بھی اس علاقے میں آتا تھا، شام کے علاقے میں، اردن کے علاقے میں، تو وہ بہت بڑھی رقم لے کر آتا تھا، چونکہ اس کو وہ تھا کہ غلام اتنا خوبصورت ہے تو مہنگا ہوگا، تو وہ 7 لاکھ سونے کے سکے لے کر چلتا تھا وہ اپنے ساتھ۔ لیکن ہوشیار تھا، جب یہ بات اس نے سنی تو کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف 7 سکے ہیں، وہ بھی کھوٹے سکے ہیں، بس اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس میں دو گے؟ ہاں لے جاؤ۔ قرآن اس کو کہتا ہے، دراہیما مدودہ، چند درہم کے بدلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد کہا، اس کو باندھ دو ورنہ بھاگ جائے گا، اس کے گلے میں ٹوک ڈالو، اس کے پیروں میں بیت دیا ڈالو، خیال رکھنا اس کا، ورنہ مذلہ یہ بھاگ جائے گا۔ اسی وقت ان کے ہاتھ کی رسیاں کس دی گئیں، پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور گلے میں لوہے کا ٹوک ڈال دیا گیا۔
और भाइयों ने कहा था, अगर तुमने गुलाम होने का इनकार किया तो तुम्हें मार डालेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब कहते थे, ये गुलाम है ना तू बोल, तो आप मुराद लेते थे कि हाँ मैं गुलाम हूं, यानी अल्लाह का बांदा हूं, ये मुराद लेते थे। सब्र किया आपने। जब ये भाई जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, रुको। भाई नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ए मेरे मालिकों, रुको। और मालिक बिन ज़रान से कहा, तुमने मुझे खरीद लिया है, अगर आप मेरी रस्सियां खुल दो, मेरा तोक निकाल दो, पैर की बेड़ियां निकाल दो, मैं अपने उन दासों मालिकों से मिलना चाहता हूं। पता नहीं अब मेरी उनकी मुलाकात कब हो भी या ना हो। मेरे अच्छे मालिक लोग हैं, एक बार उनसे मेल लूं मैं, आखिरी मर्तबा। तो मालिक बिन ज़ारान बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने तुझे खोटों सिक्कों में बेचा, मारा पीटा, मेरे सामने भी मारा। और तू इनसे क्यों मिलना चाहता है? तू बड़ा ज़हीन लगता है, तू बड़ा शरीफ लगता है। कहाँ जो उनका काम था उन्होंने किया, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। मालिक समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए होशियार लोगों को मामलात समझने में और इंसान की पहचान में बहुत देर नहीं लगती। तो जब छोड़ दिया उनको तो वो दूर खड़े हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास गए। कहा, भाइयों, तुमने मुझ पर रहम नहीं किया, लेकिन दुआ करता हूं अल्लाह तुम पर रहें करे। देखो ये अल्लाह वालों की बोली है। तुमने मुझ पर रहें नहीं किया, लेकिन दुआ करता हूं अल्लाह तुम पर रहें करे। तुमने मुझे जलील किया, दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें कभी जलील ना करे। अल्लाह तुम्हें हर वक्त जिल्लत से बचाए। तुमने मुझे गुलाम बना करके बेच दिया। अल्लाह तुम्हें कभी गुलामी और मुसीबत के दिन न दिखिए। जाओ, इतना कहता हूं, बाबा से मुझे जुदा कर दिया है, लेकिन बूहद्दे बाप का ख्याल करना, उसका दिल मत दुखाना, उसका ख्याल करना, बस जाओ। अब पता नहीं तुम मुझे मिलोगे या मैं तुम्हें मिलूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करे। तो भाई रो पड़े, लेकिन सामने मालिक बिन ज़रान था ना, मिल नहीं सकते थे। रो पड़े और रो कर कहते हैं कि अब बाबा के सामने कस्में खाकर इतनी बड़ी बात कह दी है कि भेड़िया खा गया, वरना आज हमें एहसास हो गया तेरी सच्चाई का। यूसुफ होशियार आदमी था, उसने कहा, भाई किसी से कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि ये अजाब लग रहा है। तो फौरन जो वो मलीह असवद ने कहा कि इब्रानी गुलाम को मैंने मारा था और उसने होंठ हिलाए थे, जल्दी से सब आइए और कहा,